محترم ناظرین، قوم عاد اور قوم سمود اس کائنات کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور قوت عطا کی تھی۔ کوئی بھی ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب سے لمبی قوم تھی، یعنی ان کے قد بہت دراز تھے۔ ان کی جیسی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان سے پہلے پیدا فرمائی اور نہ ہی ان کے بعد ایسی کوئی قوم پیدا کی۔ آج کی اس ویڈیو میں قوم سمود کا ذکر کیا جائے گا، جو کہ قوم عاد کے بعد پیدا فرمائی گئی تھی۔ ناظرین، قوم عاد دنیا کی پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے رب ذوالجلال کی نافرمانی کی اور گناہوں میں ڈوب گئے، تو پھر اللہ پاک نے دردناک عذاب اس قوم پر نازل فرمایا اور اس قوم کو نیست و نابود کر دیا اور ان کو صفائے ہستی سے اس طرح سے مٹا دیا گیا جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد دوسری قوم جو مارز وجود میں آئی وہ قوم سمود تھی۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی۔ ناظرین، یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی، جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ حجر کے علاقے میں رہائش پذیر تھے، پھر رفتہ رفتہ یہ لوگ عرب کے شمالی اور مغربی علاقوں تک پھیل گئے۔ ان کا دارالحکومت حجر ہی تھا، جو کہ حجاز کے نزدیک ترین ہے۔ ناظرین، اس دور میں یہ قوم دنیا کی طاقتور قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتیں بھی عطا کر رکھی تھیں۔ ناظرین، تاریخی شواہد اور کتابوں کے مطابق اس قوم کے لوگوں کا قد 40 ہاتھ بتایا جاتا ہے اور ان کی اوسط عمر تقریباً 900 سے لے کر 1000 سال تک تھی۔ اس قوم کے لوگوں کو نہ تو کوئی بیماری آتی، نہ وہ کمزور ہوتے اور نہ ہی بوڑھے ہوتے تھے۔ یہ تا عمر تندرست اور جوان ہی رہتے تھے۔ اس قوم کی عورتیں ایک دفعہ ہی مرد سے ہم بستری کے بعد حاملہ ہو جاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی نسل بڑی تیزی سے پھلی پھولی۔ اتنی طاقت اور نعمتوں کے عطا ہونے کے باوجود اس قوم نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک دردناک عذاب اس قوم پر مسلط کیا اور اس قوم کو بھی صفائے ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا اور باقی آنے والی دنیا کے لیے اس قوم کو تا قیامت نشان عبرت بنا دیا۔ لیکن قوم سمود کے گھروں کو آج تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ یہ قوم پہاڑوں میں رہنا پسند کرتی تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں میٹھے پانی کے چشمے، پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل اور سرسبز و باغات عطا کیے تھے۔ انہی تمام نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم غرور و تکبر کا شکار ہو گئی اور سرکشی پر اتر آئی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھول کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجنے لگے۔ یہ اس حقیقت کو بھی فراموش کر چکے تھے کہ انہی کی ایک قوم جو اس سرکشی کا شکار ہوئی تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا قہر نازل کیا تھا اور اس قوم کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹا دیا تھا۔ اس بدبخت قوم کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ دوسرے انبیاء کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بت پرستی اور شرک سے روکا اور ایک خدا کے آگے سجدہ کرنے اور اسی کو یکتا تسلیم کرنے کی دعوت دی۔ لیکن اس مغرور قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزات طلب کر لیا۔ وہ مغرور سردار کہنے لگے، ہر نبی جو اس دنیا میں آیا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ بھی لے کر آیا، اور اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ایسا ہی کوئی معجزہ ہمیں دکھاؤ۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ سرکش سردار بولے کہ یہ جو سامنے چٹان ہے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور آتے ہی ایک بچے کو جنم دے اور ہم سب کے پینے کے لیے دودھ دے، اور وہ بہت ہی خوبصورت ہو، اس اونٹنی کا کوئی ماں باپ بھی نہ ہو۔ یہ سب سننے کے بعد اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے خدائے بزرگ و برتر سے دعا کی تو سامنے پہاڑ میں سے ایک بہت ہی خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر باہر آئی، اور باہر آتے ہی اس اونٹنی نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا، مگر اس کے بعد بھی دودھ وافر مقدار میں موجود رہا۔ اس معجزے کو دیکھ کر اس قوم کے لوگ دھنگ رہ گئے، مگر نافرمان اور سرکش لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ لہٰذا اس قوم کے نافرمان لوگ اور سرکش سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے کو جھٹلاتے ہوئے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے باطل عقیدے اور کفر و شرک پر ڈٹے رہے
اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، اسے یوں ہی اس زمین پر پھرنے دو اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ معزز ناظرین، اس طرح سے یہ اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے باغات اور کھیتوں میں چرتے اور ان کے چشموں سے سارا پانی پی جاتے۔ اب یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس شکایت کرنے لگے کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہمیں پینے کا پانی بھی نہیں ملتا۔ اس مسئلے کا حل حضرت صالح علیہ السلام نے یہ نکالا کہ ان کے درمیان دن بانٹ دیے کہ ایک روز عام لوگوں کو چشمے کا پانی پینے کی اجازت ملی اور دوسرے روز اونٹنی اور اس کے بچے کو۔ جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی وہ پانی پی کر اس روز اتنا وافر مقدار میں دودھ دیتی کہ صبح سے شام تک وہ دودھ ختم ہی نہ ہوتا۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک دن معین تمہارے لیے پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ محترم ناظرین، چونکہ یہ عاجز اور بدبخت قوم تھی، اس لیے چند ہی روز میں یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن اونٹنی پانی پی لیتی اس دن قوم سمود کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور یہ لوگ ویسے بھی اس اونٹنی کو جادو قرار دیتے تھے۔ ناظرین، اب اس اونٹنی کو ختم کرنے کے لیے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، جس کی دو نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں، اس نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو لالچ دیتے ہوئے کہا اگر وہ اپنے باپ کی اونٹنی کو قتل کر دے تو وہ اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر اسے دے دے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی اس لیے وہ اس سردار عورت کے چنگل میں نہ پھنسی۔ اب اس سردار عورت صدوق نے اپنی قوم کے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹیاں اس شخص کو بطور تحفہ دوں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان لڑکے جن کے نام مصدع ابن دہر اور کدار بن سالک تھا، ان دونوں نے مل کر اسی رات ہی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح سے اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد یہ سرکش لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو چلو اب اس عذاب کو نازل کر کے دکھاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے رہے ہو۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے ذبح ہونے کی خبر ملی تو وہ بے حد بے قرار اور پریشان ہو گئے اور زار و کتار رونے لگے۔ اب اس نافرمان قوم نے اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح سے اس قوم کے لوگوں نے خود ہی عذاب کو دعوت دی اور حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات سنتے ہی اس قوم کے 9 لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دینا چاہیے۔ اس برے فعل کو انجام دینے کے لیے یہ لوگ ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ وہ یہاں سے گزریں تو نعوذ باللہ ہم انہیں قتل کر دیں، لیکن اللہ پاک نے اسی وقت ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش کر دی اور وہ وہیں ہلاک ہو گئے، مگر باقی لوگ اس عذاب اور 9 لوگوں کی ہلاکت کے باوجود اپنی سرکشی سے باز نہ آئے اور باقی قوم اسی طرح سے بت پرستی میں مبتلا رہی، بلکہ یہ نافرمانیوں میں حد سے تجاوز کرنے لگی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس 3 روز باقی ہیں، چاہے جتنی نافرمانی کرنی ہے کر لو، جتنا شراب و شباب میں ڈوبنا چاہتے ہو ڈوب جاؤ، مگر 3 دن کے بعد عذاب الہی تمہارا منتظر ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح سے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ بد کردار لوگ کہنے لگے کہ اب آپ ہی بتا دیں کہ یہ 3 دن ہم شراب میں گزاریں یا شباب میں،
تو اس پر حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، دوسرے روز سرخ ہو جائے گا، اور اس طرح تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے روز اللہ پاک کا دردناک عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر بھی اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی نافرمانیوں میں اسی طرح سے مبتلا رہے، مگر تیسرے روز جب ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تو یہ قوم اپنے سیاہ چہرے دیکھ کر ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب پتہ نہیں کہ کون سا دردناک عذاب ہم پر نازل ہوگا، اب پتہ نہیں کہ ہم کیسے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ چوتھے روز ایک نہایت ہی بھیانک اور زوردار چیخ آسمانوں سے نکلی اور اس چیخ کی وجہ سے قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جیسے جسموں کو چھوڑنے لگیں، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں موجود تھے وہیں اسی جگہ پر اوندے منہ گر پڑے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایسا زبردست زلزلہ بھیجا کہ پتھروں سے بنائے گئے محلات اور گھروں کو انہی پر گرا دیا گیا جو ان کے غرور اور تکبر کا باعث تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو، ان لوگوں کو جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، سب کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت ہی طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ محترم ناظرین، اس طرح سے اللہ پاک نے قوم عاد کے بعد قوم سمود کو بھی ہلاک کیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، مگر ان کے گھروں کے نشانات باقی رکھے تاکہ رہتی دنیا تک لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنے پروردگار کی نافرمانیوں سے بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں عز و انکساری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں تمام ان نافرمانیوں سے بچائے جن کے باعث پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئیں۔ اللہ پاک ہمارے جانے اور انجانے میں کیے گئے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔